اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ خوبصورت کاوش ہے جو کہ اسپیشلی خواتین کے لیے ہے، دین اور خواتین۔ یہ ذرائع ناچیز آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حج کے شرعی احکام کے تعلق سے۔ بلا شبہ اسلام کی عظیم الشان عمارت جن 5 ستونوں پہ قائم ہے ان میں سے ایک اہم ترین رکن حج ہے۔ جناب، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے گھر کی جانب یعنی زیارت کی جانب ارادہ کرنا یا کسی بڑی اور معظم چیز کی طرف ارادہ کرنا، قصد کرنا اور عظمت والی چیز کی جانب ارادہ کرنا، یہ حج ہے۔ اور جناب بیسیکلی اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین کی یعنی پیاروں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے حج۔ آج ہم حج کے مناسک پہ کلام کریں گے، آج ہم حج کے ارکان پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بنیادی طور پہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ طبقہ نسواں کو حج کے تعلق سے واقف کاری اور روشناسی آگہی فراہم کی جائے۔ مخصوص جگہ، مخصوص اعمال، مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کرنا جناب حج ہے۔ اور آج ہماری عالمات ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں جو ہمیں حج کی فرضیت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے اور دیگر سوالات جو میرے پاس موجود ہیں کلام فرمائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ماشاءاللہ دونوں ہی مکمل، مدلل اور سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں دونوں؟ ماشاءاللہ، دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں آپ دونوں کے لیے۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ اور ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ الحدیث استاذ الکریم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حج کی فرضیت کے تعلق سے، حج کی اہمیت کے تعلق سے کلام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، حج کا لغتاً میننگ ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شرعی اعتبار سے ایام مخصوص جو شریعت کی جانب سے ہیں ان میں وقوف عرفہ اور طواف زیارہ کرنے کا نام شرعی طور پر حج کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ال عمران آیت نمبر 97 میں حج کی فرضیت کا ذکر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے گھر کا قصد و ارادہ کرنا یہ لوگوں پر لازم ہے، وہ جو استطاعت رکھتا ہو، اور اگر جو اس سے انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت کا حکم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا ایسا شخص جس کے اندر تمام نفس وجوب اور وجوب ادا کی شرائط جمع ہو جائیں، زندگی میں پہلی مرتبہ تو اس پر حج کرنا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض قرار پاتا ہے۔ اگر کسی نے مشروط منت مانی کے کام ہو تو میں حج کروں گی، تو اس کے لیے حج کی ادائیگی جب اس کا مقصود پورا ہو جائے اس کے بعد واجب ہے، لیکن اگر مطلقاً منت مانی تھی تو پھر جو ہے وہ حج کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حج کیا جاتا ہے وہ نفلی ہوتا ہے۔ جہاں تک احادیث طیبہ کا تعلق ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں حج کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
دوران خطبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کیا ہم پہ ہر سال حج کی ادائیگی فرض ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا، سرکار خاموش رہے اور پھر فرمایا نہیں، صرف ایک بار، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے حج کی ادائیگی استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو بہت ساری متعدد احادیث حج کی فضیلت میں بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی پھر کون سا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس نے حج کی ادائیگی کی اور اس کے دوران جو ہے یہ تمام فحش کلامی اور بری باتوں سے بچا رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا کیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور یا سونے کو آلودگی سے پاک و صاف کرتی ہے۔ اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں حج کے شرعی احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور آن بھی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم بھی موجود ہیں۔ بریک سے قبل عالمہ صوبیہ شاکر حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت اور فرضیت کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام فرما رہی تھیں۔ جی، اپنی بات مکمل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو حدیث عرض کر رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو انسان سے ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے سے میل کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ کرنے سے انسان کے اوپر جو حقوق اللہ میں کوتاہی کی وجہ سے گناہ لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مزدلفہ میں رہنے کی وجہ سے حقوق جو بندوں کے حق تلفی وغیرہ کی ہوتی ہے اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو عبادت ہم نے معاذ اللہ قضا کی اس کی ادائیگی ہم پر لازم ہی رہتی ہے، وہ معاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں کی ہیں ان میں معافی اور تلافی ہمیں کرنی ہی ہوگی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش رکھی ہے بلکہ اس میں ثواب بھی کثیر ہے، لہذا جس کو استطاعت ہو اسے سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ طے کرنا چاہیے۔ اچھا عالمہ صدف، ہم آپ کی سمجھائیں گے، عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے، یہ عوام الناس کا ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں یہ دستور ہے یا ایک رواج بن گیا ہے کہ بھئی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ پہلے بڑی ہو جائیں، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کی تعلیم شادی سب چیزوں سے فارغ ہو کے پھر حج پہ جانا ہے۔ یہ سوچ رکھنا کیسا ہے اس کال کے بعد؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قضا قربانی ہوتی ہے اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ اب مطلب اگر 2010 میں واجب ہوئی تھی تو تب کے مطابق ہوگی، پیسے اگر دینے ہوں گے، یا چھوٹا جانور یا بڑا جانور کس طرح ادائیگی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی صدف، آپ کی سمجھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے فرائض منصبی معاشرتی اعتبار سے ہیں پہلے ہم وہ سارے کر لیں، اس کے بعد پھر ہم حج کی جانب روانہ ہوں۔ تو ان کا یہ طرز عمل قطعاً درست نہیں ہے، یہ ہوائے نفس کی تعمیل کرنا ہے اور نفس و شیطان کی پیروی ہے، ایک یعنی معاشرتی عمل کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ شرعی معیار ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرض ہو جائے اس کے متعلق فرمایا کہ فرض حج فوراً ادا کرو، کہ نہ معلوم کہ آئندہ کیا پیش آ جائے، کیونکہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔
ابھی آپ پر حج فرض ہوا ہے تو آپ فوراً ہی ادا کر لیں. جیسے کہ ہم نے ابھی شروع میں ہی سنا کہ جو حج ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. تو اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. اب یہ جیسے ہی آپ پر لازم ہو گیا اور اس کی پوری جو ایک تعلیم ہے شریعت کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے. اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں کہ اگر ایام حج میں ایام حج یعنی شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، ان دنوں میں قریب رہنے والوں کے لیے، اسی طرح جو دور رہتے ہیں ان کے لیے ان دنوں میں جبکہ درخواستیں وغیرہ وصول کی جاتی ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ شرائط موجود ہے کہ مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، تندرست اور بینا ہونا، اسی طرح صاحب استطاعت ہونا کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ وغیرہ موجود ہے کہ وہ حج پر جائے گا سفر کرنے میں اور وہاں سے واپس آنے تک کے پورے اخراجات، اگر وہ گھر والوں کا کفیل ہے تو ان کا نان نفقہ اس کے واپس آنے تک ان کو کفایت کرے. یہ شرائط پائے جائیں تو اس پر حج فرض ہو گیا. اور ادائیگی لازم ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جیسے راستہ پرامن ہونا چاہیے، یہ شخص حالت قید میں نہ ہو، اگر عورت ہے تو حالت عدت میں نہ ہو، اور عورت کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے اور محرم کا نفقہ بھی اس کے ساتھ موجود ہو. تو اب ہم کہیں گے کہ عورت پر حج ادا کرنا فرض ہو گیا. تو اب یہ جو میں نے ساری شرائط بیان کی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی شرط ایسی شریعت نے نہیں رکھی کہ پہلے آپ اپنی ساری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برآ ہو جائیں، اس کے بعد آپ حج کا ارادہ کریں. تو ایک ہمارا ایک معیار ہے اور ایک شریعت کا معیار ہے. تو یہ دونوں جو معیار ہیں یہ دونوں میچ نہیں ہو رہے، تو پھر ہم شریعت کے معیار کو ہی فوقیت دیں گے. لہٰذا جیسے ہی حج فرض ہو جائے فوراً ہی حج کی ادائیگی لازم ہو جائے گی. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، انہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا ایسے شخص سے کہ جو شخص سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کا مفہوم ہے حدیث کریمہ کا، سواری پر قادر ہو جائے، وہاں کی زیادہ راہ کے لیے میسر ہو جائے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو جس کے لیے ایسی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو پھر اس کی قباحت کا اندازہ خود بخود ہو سکتا ہے. تو لہٰذا لوگوں کے کہنے پر عمل نہ کریں، اپنے نفس اور شیطان کی باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ مزاج شریعت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. ماشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں طارق بول رہی ہوں اٹک سے. مسز طارق، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسی ہیں آپ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے جمعے کے دن پورے مطلب مخصوص ایام پورے ہو جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھا جائے اس کے بعد اس کا غسل کیا جائے. جمعہ آپ نے کیا فرمایا؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ مطلب ہے جیسے مخصوص ایام کا غسل واجب ہو جاتا ہے نا، جی جی، دن پورے ہو جاتے ہیں جمعے کا دن، تو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جمعہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ غسل نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز طارق، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے، اور یہ دونوں سوالات جو بہنوں سے کیے گئے ہیں حج کی اہمیت اور فرضیت کے تعلق سے، اور یعنی جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو کے تمام تر امور پہلے سر انجام دیں گے اور پھر حج پہ جائیں گے، ایسا جو ہے رویہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حج ایک عظیم عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور حج کے فضائل تو بے شمار ہیں. ایک سب سے بڑی فضیلت جو بیان بھی ہوئی ابھی کہ حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. الحج یہدم ما کان قبلہا، جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں ان کو حج مٹا دیتا ہے. تو حج کرنے کے نتیجے میں انسان کو سابقہ گناہوں کی مغفرت کی بشارت ملتی ہے، اس کا پروانہ بھی مل جاتا ہے. لیکن یہاں یہ خوب یاد رہے کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو حج کرنے سے انسان میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ حج آپ نے کیا اور آپ کہیں کہ حج سے پچھلے گناہ تو ہمارے معاف ہو گئے، اب ہمارا جو ہے وہ نیا میٹر شروع ہو گیا، اب ہم پھر اسی طرح جیسے حج پر جانے سے پہلے تھے حج سے واپس آنے کے بعد بھی ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. نہ عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ حقوق العباد پراپر ادا کر رہے ہیں، نہ حقوق اللہ پراپر ادا کر رہے ہیں. تو مقبول حج کی نشانی یہی ہے کہ مقبول حج وہ بندے کے کردار پر اثر ڈالتا ہے. جب بندے کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو اس کا ایک اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اگر پہلے وہ گناہوں کا مرتکب تھا تو اب وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر پہلے وہ نیک تھا تو حج کرنے کے بعد مزید نیک ہو جاتا ہے.
حج جو ہے انسان کے نیکیوں کے میٹر میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے اس میں سپیڈ پیدا کر دیتا ہے، اس میں رفتار بڑھ جاتی ہے اس کی، اور جو گناہوں کا میٹر ہے اس میٹر کو روک دیتا ہے، جو مقبول حج ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج جب بھی کریں تو یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ جیسے ایک مجرم جاتا ہے، مجرم جا رہا ہے اپنے آقا کے حضور اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو جب بندہ معاف کروانے جا رہا ہے، مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، تو اس کے اندر آدمی یہ عہد کرتا ہے کہ اس کے بعد مجھ سے جو جرائم ہو گئے یا اللہ میں ان سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ میں یہ جرم نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ گھوم پھر کر آ گئے اور وہاں جا کے خالی سیلفیاں لیں، فوٹوز لیے، فوٹو سیشن ہوا، سب کو بتایا جناب حج کیا، پھولوں کے ہار پہنے آ گئے وہاں جناب، اور نام کے ساتھ لگا لیا جی حاجی صاحب حاجی صاحب، تو حاجی صاحب ہو رہا ہے یا حاجیانی صاحبہ یا حاجی صاحب، تو یہ حاجی صاحب لگانے کے لیے نام کے ساتھ یا حاجیانی صاحبہ لگانے کے لیے حج نہیں ہوتا، بلکہ حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرے، اور حج کرنے کے نتیجے میں بندے کے افعال میں، اعمال میں مثبت تبدیلی ظاہر ہو۔ میرے خیال میں کال ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم، میں کالر شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم جی بہن بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ جی حضرت۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے نتیجے میں ہمارے اعمال میں مثبت تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ آپ کی بات مکمل جی ہوگی؟ مکمل۔ اچھا جی، بہت شکریہ جناب۔ آپ کی سمت آئیں گے عالمہ صوبیہ، اور محرم کی شرط آپ نے پہلے بھی ڈسکس کی، اور ضمناً اب میں چاہتی ہوں کہ اس پہ مفصل کلام ہو۔ کیا خواتین بغیر محرم کے گروپس کی شکل میں قافلے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا حج پہ جا سکتی ہیں بغیر محرم کے؟ دیکھیں اس سلسلے میں تعلیم شرعیہ یا عمرے پہ بھی، دونوں کے حوالے سے کلام کیجیے۔ دیکھیں شرعی مسافت کے سلسلے میں تعلیم شرعیہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اتنی زیادہ عمر دراز ہو چکی ہیں کہ ان کی کھال بالکل لٹک گئی ہے، جھریاں واضح ہو چکی ہیں، اور ان کے اندر سے جاذبیت یعنی جسے ہم اٹریکشن کہتے ہیں بالکل ختم ہو چکی ہے، مان لیں گی خواتین؟ تو ایکسیپٹ جب ہوتا ہے نا ظاہر ہوتا ہے تو سب ماننا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر ان کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں یعنی ایسی بہت ساری خاتون تو کو 30 کے بعد آگے ہی نہیں بڑھتی۔ وہ ان کا اپنا ایک معیار ہے بہرحال، لیکن ہماری شریعت کا معیار یہی کہ جاذبیت کالر جب شامل کر لوں، ابھی بھی ایک چلے گئی تھی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، میں سے شفیق بات کر رہی ہوں۔ مسز شفیق خوش آمدید، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ عورت اپنے شوہر سے پوچھا بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی مالک ہوتی ہے، جب شوہر نے مالک بنا دیا تو اس کی جواب بھی آپ دے رہی ہیں؟ جی آپ جواب بھی دے رہی ہیں؟ کیونکہ جب کہہ دیا کیا تم مالکن ہو تو پھر اس کے پیچھے بتا دیں، ذرا یہ کلیئر کر دیں۔ اچھا بہت شکریہ مسز شفیق، آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک اور کالر جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم جی، میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، راکھا تسلیم میرا نام ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ میں نے پتہ کرنا تھا کہ آج کل قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے تو پہلے سے کوئی قبر لے کے اپنے لیے رکھ سکتا ہے، مطلب ایڈوانس وہاں بکنگ وغیرہ کروا کے تو رکھ سکتے ہیں، یہ کیسا ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا بس یہ پتہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے مسز، آپ نے ہمیں کال کی پشاور سے، اور دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے، شامل کیے جائیں گے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر ایسی بوڑھی خاتون ہے جن کی جاذبیت بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کے سلسلے میں شریعت ہمیں رعایت عطا فرماتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا گروپ ہے جہاں پہ ظن غالب ہے کہ کیئر کرنے والے لوگ ہوں گے تو یہ خاتون تو گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سے کم درجے کی خواتین جن کو مطلب جوان یا نوجوان ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی خواتین کو بغیر محرم کے شرعی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو شوہر کے ساتھ جائیں یا محرم کے ساتھ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ متعدد احادیث کریمہ اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، روایت کی گئی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 1 دن اور رات کے سفر سے منع فرمایا، ایک روایت کے مطابق 2 دن اور رات کے سفر سے منع فرمایا، ایک روایت کے مطابق 3 دن، تو اس طرح مختلف مدتیں سرکار نے بیان فرمائی، حتیٰ کہ آدھے دن کی مسافت کی بھی ایک روایت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں توجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسا سائل آتا اور جتنی مدت کا سوال کرتا سرکار اسے منع فرما دیا کرتے۔
اس سے حکم یہ نکلتا ہے کہ ہر طرح کی مطلقاً شرعی مسافت، یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر اور پھر اس کے بعد مسلسل کم سے کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو یہ شرعی مسافت کہلاتی ہے، اور ایسا شخص شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ تو خاتون یہ والی مسافت تنہا یا بعض خواتین کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ طے نہیں کر سکتی، شریعت ہمیں اس سلسلے میں منع فرماتی ہے، اور تاکید ہے کہ اس مسافت کو کسی محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ ہی اس طے کیا جائے۔ اب دیکھیں حج یا عمرہ، جی بالکل۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں دین اور خواتین میں؟ ویلکم۔ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بعض لوگ تابوت کا انتظام کرتے ہیں، تابوت کا؟ اسلام میں جی تابوت کا، تو شریعت میں تابوت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں مرنے کے بعد مردے کو بٹھایا جاتا ہے قبر میں، تو تابوت میں پھر کیا ہوتا ہوگا؟ جی یہ ذرا مفتی صاحب سے بتا۔ مفتی صاحب سے بالکل پوچھیں گے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی بات مکمل کیجیے۔ آخری بات میں یہ عرض کر رہی تھی کہ حج اور عمرہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ وہاں اس کام کی ادائیگی کے لیے گناہ کر کے پہنچے اور جو راستہ اور جو مطلب کنڈیشنز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائی، آپ ان کو فالو نہ کریں تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی توقع اور امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جی جناب، توجہ کی ضرورت ہے، ایک بریک شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں حج کے شرعی احکام ہم آج سے ڈسکس کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا، تو آپ کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، اور کالز ہم لے بھی رہے ہیں اور بہت سارے سوالات میرے پاس موجود بھی ہیں۔ اس وقت کانٹینٹ کا سوال عالمہ صدف میں آپ کی سمت لے کے آ رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حج یا عمرے پہ جانے سے قبل ایک یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے، عوام الناس کا رویہ ہے کہ لوگوں سے معافی مانگی جاتی ہے، لوگوں کے گھروں پہ جایا جاتا ہے، ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے باقاعدہ، اس کا کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے، اور رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں جو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس پہ بہت تفصیل سے اسی فورم پر گفتگو ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آیا اور اس نے حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا تو اسے مفلس قرار دیا گیا۔ تو رشتہ داروں کے بے شمار حقوق ہیں، لہٰذا بہت اچھا ہے کہ آپ ان کے گھر باقاعدہ بالمشافہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں اور ان سے معافی طلب کریں۔ لیکن یہ جو معافی طلب کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ایک جو رسمی کارروائی ہوتی ہے ایسا نہ ہو، بلکہ دل سے اخلاص کے ساتھ ان سے آپ معافی مانگیں کہ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، رنجش ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو جو بھی کوئی آپ نے ان کی کوئی حق تلفی کر دی ہے، یعنی ان کو جسمانی، مالی یا کوئی اور اعتبار سے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، تو آپ ان سے اس کے تقاضے کے مطابق معافی طلب کریں۔ اسی طرح آپ کی کسی نے دل آزاری کر دی تو آپ اسے بھی معاف کر دیں۔ یہ نہیں کر سکتے جیسے کہ ابھی شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ جب میدان مزدلفہ میں ہم قیام کرتے ہیں تو جو حقوق العباد ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ اگر یہ معاف بھی نہیں کرتا نا تو کوئی بات نہیں، بس اس سے ہم رسمی کارروائی کر لیتے ہیں، ہم وہاں تو ہو ہی جائیں گے نا۔ تکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور پھر لوگوں سے آپ دل کی گہرائی سے معافی طلب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا آخری سفر ہو، آپ کی واپسی ہی نہ ہو، میدان محشر میں ملاقات ہو، اور جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا مفلس والا کہ نبی کریم نے ایسے شخص کو مفلس قرار دیا کہ بہت بے شمار نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے گا، بلکہ لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ بلکہ یہ جو طرز عمل ہے ایسا نہ ہو کہ جو مختلف مواقع جیسے حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، جب ہی یہ معاملہ کریں، وقتاً فوقتاً اس کا سلسلہ ہوتا رہنا چاہیے، یعنی معافی طلب کرتے رہیں، نہیں معلوم کہ کب جو ہے وہ موت کا پروانہ ہمارے لیے جاری ہو جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لہٰذا اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی، دور کے رشتہ داروں سے بھی معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے۔ جناب مفتی صاحب آپ کی سمجھ آئیں گے ان دونوں سوالات کے حوالے سے، خواتین کا بغیر محرم کے حج اور عمرے پہ جانا، اور پھر حج یا عمرے پہ جانے سے قبل معافی تلافی کرنا یا ملاقات کرنا رشتہ داروں سے؟ لیکن بغیر محرم کے جہاں تک جانے کی بات ہے تو واقعی جو خاتون اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ جیسے غیر مشتہد کہتے ہیں، سن ایاز کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ گئی تو اجازت ہے، لیکن اس سے نیچے نیچے جو بھی خاتون ہیں بغیر محرم کے وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر اس نے حج ادا کر لیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو اگر اس پر حج فرض تھا تو حج ادا ہو جائے گا، حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی،
لیکن یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ گناہ کیا ہے. ایک گناہ مستقل گناہ ہے, حج ایک مستقل عبادت ہے, حج الگ ہے اور یہ گناہ الگ ہے. اور بیسیکلی جو اصل میں جو بغیر محرم کے حج کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے بغیر محرم کے سفر کرنے کا. اچھا, اصل میں چونکہ سفر کرنا ناجائز ہے بغیر محرم کے خاتون کے لیے شرعی سفر, تو اسی وجہ سے یہ حج بھی چونکہ وہ دور دراز کا سفر کر کے جاتی ہیں اسی لیے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے. لیکن اس کا یہ فعل ناجائز ہوگا. حج اگر کسی نے کر لیا تو حج بہرحال ادا ہو جائے گا, شرعی طور پر اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا. اور باقی جہاں تک حج کے وجوب کے بارے میں جو فقہا نے فرمایا ہے, اس کے اندر فقہا کا اختلاف ہے محرم کے حوالے سے. بعض فقہا کے نزدیک یہ شرط وجوب ہے کہ محرم کا بھی اس کے پاس زیادہ راہ ہو, اور بعض کے نزدیک جو ہے محرم کا زیادہ راہ پاس ہونا, محرم کی استطاعت ہونا عورت کے لیے یہ شرط وجوب نہیں ہے بلکہ یہ شرط ادائے وجوب ہے. نفس وجوب کی شرط نہیں ہے, ادا کی شرط ہے. تو اور مفتبی قول یہی ہے کہ یہ شرط ادا ہے, ادائے وجوب کی شرط ہے, نفس وجوب کی شرط نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا حج جو ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. تو اور اگر کسی خاتون کے پاس محرم کے اخراجات نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ حج نہیں کر رہی, ادا کرنا واجب نہیں ہو رہا, اس پر نفس وجوب ثابت ہو چکا ہے لیکن ادا کرنا واجب نہیں ہو رہا, اب اس کی موت کا وقت آ گیا اور ابھی تک اس کے پاس محرم کے اخراجات نہیں ہو سکے یا محرم میسر نہیں, تو اس صورت میں اس کے لیے اب حکم یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے گی حج بدل کی, اور اس کے بعد حج بدل کروایا جائے گا. اس پر یہ وصیت کرنا لازم ہے. اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو معافی بالکل مانگنی چاہیے اور یہ اچھی بات ہے, اور یہ ہمارے ہاں رائج بھی ہے, رسم بھی ہے. تو یہ رسم تو بالکل بہت اچھی رسم ہے, اس رسم کی ہم مذمت نہیں کرتے, رسم کو تو ہم اپریشیٹ ہی کرتے ہیں کہ یہ اچھی رسم ہے. رسموں سے شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا, بس رسموں کے اندر مقصود شرع کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ رسم شریعت کے مقصود اور منشا کے خلاف ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی رسم شریعت کے مقصود یا منشا کے خلاف ہو, احکام شریعہ کے خلاف ہو, تو وہ رسم باطل ہوتی ہے, اس رسم کو ہم رد کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن کوئی رسم اگر شریعت کے مقصود اور منشا کے خلاف نہ ہو تو اس رسم کی تو ویسی ایجاد ہوتی ہے, اور یہ رسم تو ویسے ہی اچھی رسم ہے, مقصود اور منشا کے مطابق ہے. مسلمانوں کو آپس میں دل صاف کرنے چاہیے, معافی تلافی کرنی چاہیے, عام حالات میں بھی کرنی چاہیے. اگر کوئی عام حالات میں نہیں کر رہا, حج کے موقع پہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, معافی تلافی کر کے ہی جائے. لیکن یہ بات اوپری طور پہ صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, اگر یہ بات پیش نظر ہے کہ رسم تو ہو لیکن رسم کی روح بھی برقرار رہنی چاہیے. اس کی روح جو ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, اسے فوت نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ نے اپرالو ہی ایسے معافی کا لفظ کہہ دیا اور انہوں نے بھی اوپری طریقے سے معاف بھی کر دیا, دل صاف نہیں ہوئے دونوں کے. دل سے معافی مانگنی چاہیے, اور جب کوئی معافی مانگے تو جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ معاف کر دے. بعض اوقات دیکھنے میں آئے کہ لوگ اس معاملے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, قساوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ حج پہ جا رہا ہے, اب وہ معافی مانگنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بھی جو بھی کیا تھا اس نے, وہ معافی مانگنے چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے یا آ گئی ہے, آپ سے معافی مانگ رہے ہیں, پھر بھی آپ جو ہے وہ ایسے اکڑ کر بیٹھے ہیں, معاف نہیں کر رہے اور بات نہیں کر رہے کہ نہیں میں معاف نہیں کر رہا. کیوں بھائی؟ مجھے تاکہ اس کا حج نہ ہو. تو آپ کے اس طرح معاف نہ کرنے سے اس کا حج جو ہے وہ رک نہیں جائے گا, اس کا حج تو ہو جائے گا. تو اچھی بات تھی, آپ سے معافی مانگنے آ گیا, آپ اس کو سچے دل سے معاف کر دیں, صدقے دل سے معاف کر دیں, تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے. قرآن میں بھی ہے نا کہ لوگوں سے درگزر کرو, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم بھی جب لوگ معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے حضرت, کالرز کے سوال شامل ہیں. انہوں نے پوچھا کہ قضا قربانی کے حوالے سے بتا دیجئے, 2010 میں ان پہ قربانی واجب تھی, انہوں نے نہیں کی, اب کیا اس کا حکم ہوگا؟ پیسے دینے ہوں گے, جانور کون سا کرنا ہوگا, طریقہ سمجھا دیجئے. دیکھیں, قربانی جو ہے وہ جب لازم ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنی ہی ہوتی ہے, اور اگر اس سال قربانی نہ کی ہو تو وہ حکم ساقط نہیں ہو جاتا, یعنی حکم برقرار رہتا ہے شریعت کا, آپ کے ذمے میں باقی ہے, آپ نے کرنی ہے. بس اب ہے کیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جانور لے کر اس جانور کو ذبح کر کے اس جانور سے خود فائدہ اٹھائیں یا دوسروں کو دیں. اب چونکہ وہ فقہا نے یہ حکم بیان فرمایا, شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب چونکہ اس کے ایام گزر چکے, جو جن ایام میں آپ پر لازم تھی وہ آپ گزار چکے, اب وہ قضا ہو گئی ہے. قضا ہو گئی ہے تو اب آپ جانور تو نہیں ذبح کریں گے, جانور نہیں خریدیں گے, بلکہ ایک زندہ جانور جو ہے اس کی جو قیمت ہے, یعنی ایک بکری یا بکرا یا ایک دمبا یا دمبی یا بھیڑ, اس کی قیمت آپ صدقہ کریں گے. اچھا, یہ صدقہ کرنا آپ پر ضروری ہے. ٹھیک ہے حضرت. 2010 میں اگر ان پر ہوا تھا تو اب اس کا حساب لگا لیں. 2010 کے حساب سے یا آج کے حساب سے؟ نہیں, اس میں زکوٰۃ کے بارے میں
میں فقہا کی تصریح موجود ہے کہ زکوٰۃ اگر سابقہ سالوں کی ادا کر رہے ہوں تو جس دن ادا کریں گے یوم ادا کے ریٹ کا حساب ہوتا ہے. تو اس میں بھی زکوٰۃ پہ قیاس کرتے ہوئے حکم یہی ہونا چاہیے کہ آج کے حساب سے جب آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت کا حساب. مسز طارق نے اٹک سے کال کی, یہ کہتی ہیں کہ جو غسل کا معاملہ ہے مخصوص ایام کے یعنی گزر جانے کے بعد, اگر جمعے کا دن ہے تو نماز سے قبل کیا غسل نہیں کیا جا سکتا؟ نماز سے قبل بھی کیا جا سکتا ہے, بات بالکل غلط مشہور ہے. اگر ان کے مخصوص ایام پورے ہو گئے ہیں اور ان پر غسل کرنا جو ہے لازم ہے تو اب وہ غسل کر لیں. اس میں جمعے کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے یا جمعے کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے, یا پہلے کرنا ضروری ہے یا بعد میں کرنا ضروری ہے. جمعے کی نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہیں اس وقت جو ہے غسل کرنا آپ پر لازم. یہ کہہ رہی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کہتا ہے کہ گھر کی مالکن ہے, جب شوہر نے کہہ دیا گھر کی مالکن ہے تو صدقہ خیرات بغیر اس سے پوچھے کر لے کیا؟ صدقہ خیرات کرنا اچھا عمل ہے اور کرنا چاہیے. دیکھیں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے. بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے گھر کے اندر خاتون کو اجازت دے رکھی ہوتی ہے تو عرف جتنا ہوتا ہے اتنا تو صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے. اچھا. ہاں عرف سے ہٹ کر بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا اس کے لیے بہرحال شوہر کی اجازت درکار ہوگی. بہت زیادہ نہیں, ایسے نہیں کہ آپ جو ہے وہ روز ہی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ شوہر کو بتائے بغیر خرچ کرتی چلی جائیں اور جو ہے وہ پھر مہینے کے اختتام پر جو ہے وہ شوہر کے سر پر ہاتھ ہو, اب وہ کہیں سے قرض مانگ رہا ہو یا اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو اور پھر آپس میں بھی جھگڑے ہوں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن عرف کے مطابق جو معمولی مقدار جو ہوتی ہے یا اوسط درجے کی جو مقدار جو صدقہ خیرات عموماً گھروں میں ہوتا ہی ہے اور شوہر کو پتہ بھی ہوتا ہے اور اتنے پہ شوہر کچھ کہتے بھی نہیں ہیں, تو وہ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے جبکہ شوہر کے پیسوں سے کیا جا رہا ہو. اگر ان کے اپنے پیسے, اگر خاتون کی اپنی انکم ہے تو وہ تو اس کی خود مختار ہے, اس کا شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خاتون اپنے پیسوں کی خود مالکہ ہے, شوہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے. تو اگر اس کو صدقہ خیرات میں خرچ کرنا چاہیں سارے کا سارا صدقہ خیرات میں خرچ کر دیں, شوہر کی اجازت اس میں ضروری نہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے باہمی ہم آہنگی جو ہے یہ ضروری ہے, ذہنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ گھر کو نظام چلانا چاہیے. بالکل, اسی سے گھر جو ہے وہ گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے. پشاور سے بہن نے پوچھا ہے کہ قبرستان چونکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جگہیں کم ہوتی جا رہی ہیں, پہلے سے اپنے لیے اگر کوئی قبر لے کے رکھ لے تو کیسا ہے؟ ویسے عام حالات میں تو اس سے منع کیا جاتا ہے, اور منع کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں کہ بندہ کہاں فوت ہوگا اور کہاں تدفین ہوگی. پہلے وقتوں میں ویسے حکم یہی تھا شریعت کا کہ جہاں پر انسان فوت ہو جائے تو وہیں انسان کی تدفین کر دینی چاہیے, یعنی اسے کسی دوسری جگہ لے کے نہیں جانا چاہیے. اور پرانے وقتوں میں رواج بھی یہی تھا کہ دیکھیں جہاں کہیں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اسی علاقے میں اس کی تدفین کر دی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان کو دیکھیں یا اکابر اولیاء کو دیکھیں یا بڑے علماء کو دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ ہوتے کسی اور علاقے کے ہیں لیکن ان کا مدار کسی اور علاقے میں ہوتا ہے. پتہ چلے وہ کسی کام سے آئے ہوئے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آئے یا کسی اور کام سے آئے یا تبلیغ کے لیے آئے یا کسی بھی جائز کام کے لیے وہ کسی جگہ گئے, وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو وہیں ان کی تدفین کر دی گئی. اصل تو یہ ہے, لیکن چونکہ آج کل ہمارے ہاں اس پر عمل ہر وقت ممکن نہیں ہوتا, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, پاسپورٹ کے ایشوز ہیں, قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, تو لوگ عام طور پر تدفین وغیرہ وہاں کرتے ہیں جہاں علاقہ ہوتا ہے. تو جہاں اپنے علاقے میں اس طرح تدفین ہو رہی ہو, رواج اس طرح کا بن گیا اور وہاں پر قبرستانوں کی صورت ہمارے سامنے ہے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی وہیں رہتا ہے اور کہیں سفر کے لیے بھی نہیں جاتا یا جاتا بھی ہے تو معمولی سفر کے لیے جاتا ہے اور بعد میں لوگ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں جلدی, تو اس صورت میں کوئی اگر اپنے علاقے میں اپنے کسی قبرستان کے اندر کوئی قبر کی جگہ لینا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. حضرت یہ پوچھ رہی ہیں کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو تابوت میں رکھا جاتا ہے, وہ تابوت کی تعریف شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے, اور مرنے کے بعد جب قبر میں مردے کو بٹھایا جائے گا تو پھر تابوت کا کیا ہوگا؟ اصل میں تابوت وغیرہ تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا. تابوت تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے جسم کے بگڑنے کا کوئی کسی ایسے مرض میں انتقال ہوا ہو یا کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوں کہ ان کے جو ڈیڈ باڈی ہے اس ڈیڈ باڈی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو, تو صورت میں اس کو بچانے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ تابوت وغیرہ بنایا جاتا ہے, یا جو شہداء ہوتے ہیں ان کے لیے تابوت وغیرہ بنا دیا جاتا ہے, ورنہ ادروائز الگ سے کوئی حکم نہیں ہے اس طرح تابوت کا. ہر مردے کے لیے ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ قبر کے اندر جو ہے وہ مردے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے, دیکھیں وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے معاملات الگ ہیں اور عالم ظاہر کے معاملات الگ ہیں. ان معاملات پر عالم برزخ کے معاملات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہاں کا اٹھنا بیٹھنا, وہاں کی بول چال, وہاں کی جزا سزا, وہ سارے معاملات یہاں دنیا کے معاملات سے ہٹ کر ہیں, وہ الگ ہیں. تو ان امور کو ان امور پر قیاس نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے جناب، 1 تولہ سونے پہ قربانی کا کیا حکم یہ ہوگا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو بھی شامل کریں گے، اور صبح کے وقت قضاء عمری کا طریقہ جو ہے اس کو بھی شامل ٹھیک ہے. کریں گے. ایک سوال آف ایئر آیا تھا وہ رہ گیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل شامل کریں گے. زندگی نے وفا کی، اللہ نے چاہا تو. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ صوبیہ شاکر میں شکر گزار ہوں آپ کی، اور عالمہ صدف پروین میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ خوبصورت جوابات آپ دونوں کی جانب سے بھی رہے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. حج کے شرعی احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی ڈسکس کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.